الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال اللہ تعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال اللہ تعالی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ قابل صد احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں دین اسلام پر جمع فرمایا، مجھے توفیق بخشی کہ میں یہاں آپ کے پاس اس خوبصورت موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کم علمی کے باوجود گزارشات پیش کر سکوں۔ الحمدللہ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم 3 جگہ سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ عمومی میں ایک آیہ کریمہ تلاوت کرتا ہوں اور جتنا وقت بھی میسر ہو اسی کی تفسیر میں وہ بسر ہوتا ہے۔ یہ موضوع اتنا وسیع ہے، اس موضوع پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ اسی حوالے سے 3 انداز کو مخاطب کرنے کے لیے، 3 انداز آپ کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے میں نے 3 حصے قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پہلا حصہ جس میں اللہ جل شانہ نے بندے مومن کو تمام مخلوقات سے الگ کر کے خصوصی ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ خصوصی انعام فرمایا ہے بندے مومن پر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اسی آیہ کریمہ میں آدھا حصہ فرائض نبوت کا ہے، پھر جو دوسرا حصہ میں نے سورہ فتح کا تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہاں سے وہ چیز سمجھ آتی ہے کہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرائض نبوت سے انسانی زندگی کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ پھر تیسرا حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے، یہ مقصد چونکہ موضوع جہاں سے بھی بات کی جائے سلاسل تصوف کے حوالے سے، چونکہ ہم سلسلہ نقشبندی اویسیہ سے تعلق رکھتے ہیں تو سلاسل تصوف پر بھی بات ہوتی ہے، ذکر اذکار پر بھی بات ہوتی ہے، اور عمومی طور پر بات اس انداز سے بھی ہو جاتی ہے کہ فرائض عبادات اختیار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ معمولات زندگی کی نگہداشت کر رہے ہیں، پھر یہ ذکر کیوں کر ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ آیہ کریمہ جو تیسرے حصے میں تلاوت کی ہے، یہ آیہ کریمہ پیش کی ہے، اور اس آیہ کریمہ میں بہت عجیب انداز ملتا ہے، چیزوں کی سمجھ آتی ہے، اہمیت کی بھی ذکر کے حوالے سے، اور سمجھ آتی ہے کہ نہ کرنے سے، اس کو نہ اختیار کرنے سے وہ جو ایک انڈیویجول کو بحیثیت مسلمان قرب الہی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اس کیفیت کے نہ ہونے سے اس انڈیویجول پر کیا وارد ہوتا ہے۔ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔
تو میں جو میرے پاس وقت ہے اس میں اپنی بات کو ان 3 پہلوؤں پر آپ سے عرض کروں گا۔ الحمدللہ وراثتاً مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ کمزور لوگ ہیں، خطا کار ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں بطور توارث اللہ جل شانہ نے مسلمان پیدا فرما، تو بہت بڑا احسان۔ آج یہاں اس زندگی میں دربار نبوی سے ہم اظہار کرتے ہیں، اس اظہار سے یا اس علم سے جتنا ہم جانتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کلی طور پر یہ ادراک حاصل ہو کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا کتنی بڑی اللہ کی عطا ہے۔ جب اس دار دنیا سے، اس امتحان گاہ سے ہم اپنی زندگی کے اس حصے میں جائیں گے کہ جو عالم برزخ میں جسے کہا جاتا ہے، تو احساس ہوگا کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا کتنی بڑی اللہ کا احسان ہے۔ اب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ماہ مبارک ربیع الاول آتا ہے، جو دن ایام دین اسلام کے حوالے سے اسلامی انداز ہمیں بیان فرماتے ہیں، ان دنوں کے اظہار محبت سے، ولادت با سعادت کے حوالے سے محبت میں بے شمار پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اگر آپ خیال فرمائیں، اللہ ماشاء اللہ عمومی طور پر اس حوالے سے جو بات ہو رہی ہوتی ہے، اظہار محبت ہو رہا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس رواجی انداز کو پہنچ رہا ہے کہ وہ مخصوص ہو رہا ہے ایک آدھ دن کے ساتھ، ایک آدھ ماہ مبارک کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ خالق ہیں، باقی جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ اور قرآن کریم کی جو یہ آیہ کریمہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک اس کے ظاہری معنی ہیں۔ جب ان معنی میں آپ ان معنی کی تفسیر میں جائیں گے تو ایک حقیقت سمجھ آتی ہے کہ جب ذات ایک خالق کی ہے، رب العالمین ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور خود اللہ جل شانہ کی ذات فرماتے ہیں کہ آپ تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت۔ تو سمجھ اس انداز سے یہاں تک نہیں مقید ہو جاتی، اس بات کو یہاں پر آپ قید نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگی کا تسلسل یا روزمرہ کی ضروریات یا یہ جو معمولات زندگی میں ضروریات، حصول ضروریات، آپ یہیں تک اس چیز کو قید نہیں کر سکتے۔ یا مابعد الزندگی اگر آپ ان حقیقتوں کی طرف جانا چاہیں جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہیں، تو وہاں تک جانے سے بھی پہلے اگر آپ غور کریں تو جب تمام عالمین پر باعث رحمت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ارشاد فرمایا، تو وجود کا بخشنا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ تو تمام امور سے پہلے جب اس موضوع پر آؤ گے تو سمجھ آئے گی کہ خالق نے کل مخلوق کو جو وجود بخشا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے، اور ہر رحمت اللہ نے مخلوق کے لیے صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ تو بات صرف یہاں تک آ کر نہیں رکتی کہ بندے مومن اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منائے، صرف بندے مومن نہیں، صرف انسان نہیں، صرف اس دنیا پر بسنے والی ظاہر مخلوق نہیں، اس زمین پر زیر زمین بسنے والی صرف مخلوق نہیں، ان سمندروں کی تہوں میں، ان سمندروں کی جگر میں بسنے والی مخلوق نہیں، بلکہ کل مخلوق، چونکہ خالق ایک ذات رب العالمین کی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق۔ اب کل مخلوق کو جو اللہ نے پیدا فرمایا، تسلسل عطا فرمایا، جب تک اجازت عطا فرمائی، جس جگہ جس انداز میں پیدا فرمایا، صدقہ محمد ہو۔ تو جب ولادت باسعادت کی بات آتی ہے، جب بات اظہار محبت کی بات آئے گی اس دربار سے، تو پھر صرف بندے مومن نہیں، کل مخلوق کیا یہ فضاؤں کی ہوائیں منائیں، یہ زمین کے ذرے ذرے منائیں، ہر اللہ کی مخلوق بنائے، صدقے آپ کے اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ لیکن اس آیہ کریمہ پر جب آتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ تمام مخلوقات کو ایک طرف کر کے، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت، ان تمام باتوں سے ہٹ کر
جو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بندے مومن پر تمام مخلوقات کو جو اعجاز عطا فرما دیا، جو انفرادیت عطا فرما دی، جو حیثیت عطا فرما دی، وہ تعلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت امتی ہے۔ تو ولادت ضرور منائیں، اظہار محبت ضرور کریں، ان حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے، چونکہ جو سورہ فتح میں نے پڑھی ہے، اس سے اگلی جو سورہ مبارک ہے اس میں ان ہستیوں کو ارشاد ہو رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان ہستیوں کو جو غیر انبیاء میں اللہ جل شانہ نے تمام مخلوق سے افضل پیدا فرمائی ہیں، ان ہستیوں کو اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرمایا، وہ ہستیاں کہ جنہیں اللہ کے حبیب نے سارے کا سارا اسلام ارشاد فرمایا، ان میں وہ ہستی بھی جسے اللہ جل شانہ کے حبیب نے ان اللہ معنا ارشاد فرمایا، وہ سب ہستیاں شامل ہیں کہ خبردار میرے حبیب کی آواز سے بلند آواز نہ ہو، جو کچھ ہے واپس لوٹا دیا جائے گا، کسی کی کوئی عبادت قبول نہیں رہے گی، حدود و قیود کے رہتے ہوئے، اس قرآن و سنت کو دیکھتے ہوئے اظہار محبت ضرور۔ لیکن جب میں اور آپ اپنا رشتہ ڈھونڈیں گے دربار رسالت سے تو پھر بات ایک سمجھ آتی ہے کہ ولادت با سعادت آپ کی ذات، میں نے پہلے عرض کی، ایک اپنی ذات ایک فرد کی بات نہیں کرتا ہوں، کل مخلوق کی بات کرتا ہوں۔ جب کل مخلوق کی بات کرتا ہوں تو خالق کے بعد جو کچھ ہے مخلوق ہے۔ جب اظہار محبت کی بات آئے گی اور میں اور آپ اپنا رشتہ ڈھونڈیں گے، اللہ نے مجھے اپنے حبیب سے کیا تعلق عنایت فرمایا ہے، میرا کیا تعلق ہے دربار رسالت سے، تو پھر سمجھ آئے گی یہ آیا کریمہ اس تعلق پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بحیثیت امتی ایک خصوصی تعلق آپ سے استوار ہو جائے۔ اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں ایک تمام مخلوقات سے ہٹ کر ایک خصوصی تعلق آپ سے نصیب ہو جاتا۔ اب جب بات اظہار محبت کی آتی ہے، دعوے محبت کی آتی ہے، تو کیا عمومی زندگی میں ہم نہیں دیکھتے کہ کسی بات پر جب کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے، کسی بات کے حوالے سے جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ میرا تعلق ہے، یہ میری ضرورت ہے، یا یہ میری جگہ ہے، تو اس کے حوالے سے شفاعت درکار ہو، ضرورت ہوتی ہے ثبوت کی۔ اور جب ہم رشتہ ڈھونڈیں گے دربار رسالت سے تو سمجھ آتی ہے کہ ہمارا رشتہ ایک امتی کا ہے، اور امتی جب اظہار محبت کرتا ہے تو اس کے شواہد کیا ہوں؟ وہ انداز زندگی جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتی ہیں، وہاں سے شہادت نصیب ہو، کیونکہ فرائض نبوت جو اسی آیہ کریمہ کا دوسرا حصہ ہیں، وہ ہمیں اسی بات کی طرف رغبت دیتے ہیں، اسی بات کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، شرائط ایمان، ایک ایک بات تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمن میں۔ اور اس آیہ کریمہ سے یہ جو میں نے آخری حصہ تلاوت کیا تھا ذکر کے حوالے سے، کیفیات قلبی کے حوالے سے، فرائض نبوت میں دوسرا فریضہ ہی وہ یزکیہم کا آتا ہے کہ تزکیہ نفس کی بات آتی ہے، چونکہ وہ شرائط ایمان جنہیں ماننا ہے، اس ماننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیفیت انسان کے سینے میں بھی پیدا ہو جو یقین عطا فرمائے، چونکہ اس ماننے پر یقین ہوگا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معمولات زندگی میں کتاب و حکمت کے حوالے سے تعلیمات آتی ہیں، تب انسان اس قابل ہوتا ہے کہ کلی طور پر اس پر عمل کرنا۔ پھر جب اس بات پر آئیں گے تو دیکھیں علماء کرام ہمیں جو تحقیق پہنچاتے ہیں، جو تعلیمات ہمیں دربار رسالت کے حوالے سے دیتے ہیں، مکی زندگی کے حالات دیکھیں، بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حیات طیبہ دیکھیں، آپ نے وہ حیات طیبہ ایسے بسر فرمائی کہ وہی مکہ کی چوٹیاں، وہی پہاڑ جن پر کھڑے ہو کر آپ نے
قریش مکہ کو دعوت حق دینے سے پہلے سوال ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر جرار تیار ہے اور تمہیں تہ تیک کرنے کو ہے تو کیا کہتے ہو؟ وہ یک زبان کہا کہ آپ صادق الامین ہیں، اگر آپ یہ فرمائیں گے تو یہ ایسا ہوگا، کیونکہ پہاڑی سے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے دین اسلام کی تبلیغ، پھر وہ رشتے، وہ تعلق، وہ عزیز داریاں جنہوں نے صرف ولادت بسعادت منائی، ان میں وہ ابی لہب بھی شامل ہے، چونکہ جو اس کے پاس غلام خاتون اطلاع دینے گئی تھی کہ تمہارے خاندان میں تمہیں ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے تمہارے خاندان میں آپ کا، تو اس نے اس اطلاع پر بولنے سے پہلے اسے اشارہ کر دیا تھا کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا۔ وہی ابی لہب ہے، وہی مکہ مکرمہ ہے، وہی بھتیجے ہیں، وہی رشتہ ہے۔ جب دعوت حق کی بات آئی تو اس نے جو باتیں کی اس کا جواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ اس حد کو وہ گیا کہ غیرت الہی نے اس کو پھر جواب کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ چونکہ وہ ضروری ہے عمل کہ جس چیز کی تعلیم عطا فرمائی ہے اللہ نے بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضروری عنصر ہے اس اظہار محبت کے ساتھ شہادت کے۔ جب میں اور آپ اپنی زندگی میں آتے ہیں، معمولات زندگی کو دیکھتے ہیں، تو قابل احترام معزز خواتین و حضرات، انسانی مزاج ہے، فطرت ہے، فطرت انسانی ہے۔ اگر فطرت انسانی نہ ہوتی تو یہ امتحان نہ ہوتا، فطرت انسانی نہ ہوتی کہ اپنی خواہشات کو وہ چاہتا ہے تکمیل کے لیے، فطرت انسانی نہ ہوتی تو یہ کیا امتحان تھا کہ اپنی بات کو چھوڑ دو، اپنی خواہشات کو قربان کرو احکامات رب العالمین پر۔ پھر کس وجہ، کیا وجہ تھی کہ اسے قرب الہی نصیب ہوتا؟ وہ تو اس کی عادت ہوتی۔ تو انسانی مزاج ہے، انسانی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ دارالعمل ایسے چلے جیسے میں چاہتا ہوں، میری زندگی کے زیر و بم، میرے حالات، میرے وجود کے جو اثرات معاشرے پر ہیں وہ ایسے ہوں جیسے میں چاہتا ہوں۔ تو ان ساری باتوں کو جب ہم تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنی سوچوں کو قربان کرتے ہیں، تو پھر اجر نصیب ہوتا ہے کہ اس بندے مومن کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اس بندے مومن کی وہ فائل، وہ کاغذات تیار ہوتے ہیں کہ روز محشر وہ فائل دے گا، کہ جب یہ دعویٰ کرے گا نا کہ مجھے بھی درکار ہے شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پھر درکار ہوگی وہ فائل، وہاں درکار ہوگی وہ شہادت جو آج میں نے اور آپ نے اپنے عمل سے تیار کرنی ہے۔ تو جو مزاج انسانی ہے وہ ہم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ صدیوں کی دوریاں ہیں، یہ صدیوں کی دوریاں اسی طرح اثرات مرتب کر رہی ہیں کہ جیسے خیر القرون کی 3 صدیاں الگ ترتیب پہلے سے درجے میں کم آتی ہیں، اسی طرح اگر وہ خیر القرون الگ ترتیب درجے میں کم آ رہا ہے تو آپ سوچیں کہ خیر القرون سے آج 15 صدیوں کو ہونے کو ہیں۔ ان 14-15 صدیوں کی دوری نے ہماری کیفیات پر کیا اثرات مرتب کیے ہوں گے، ان فضاؤں پر کیا کیفیات مرتب ہوئی ہوں گی۔ میں حضرت کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھا اور مقام احد پر وہ پتھر دیکھا ہم نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پتھر کے ساتھ آپ نے پشت مبارک ٹیکی، اس پتھر کا سر کے برابر جو حصہ تھا وہ باہر نکلا ہوا تھا۔ تو اس زمن میں جو تحریر ملتی ہے، جو تعلیم ملتی ہے، جو بات پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب کمر مبارک ٹیکی اور سر مبارک سیدھا کیا تو جہاں تک آپ سر مبارک لے گئے وہ پتھر وہاں سے پیچھے سمٹتا گیا۔ اس میں اسی طرح جگہ تھی کہ جس طرح ایک سر اس میں آرام سے ٹیکا جا سکے، اس پورے پتھر میں بہت بڑی چٹان تھی کہ اس کے اندر وہ جگہ تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پھر مدینہ منورہ کے مضافات میں احد پہاڑ سے پچھلی طرف اگر آپ جائیں تو وہ کنواں دیکھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا کہ جس کنویں کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ چراگاہ ہے یہاں پر، تو جب گرمی بڑھتی ہے، شدت ہوتی ہے تو یہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، تو اور قریب کوئی پانی نہیں ہے کہ اپنے جانوروں کو پلایا جا سکے۔
تو آپ نے فرمایا پانی لے آؤ، وہ پانی لائے، آپ نے اس میں کلی مبارک کی، فرمایا کہ اس گھونٹ جو آپ نے لے کر واپس کلی کی، آپ نے فرمایا اسے جاؤ اس کنویں میں ڈال دو۔ پھر اس کنویں میں وہ آپ کے منہ مبارک کا آپ کے لعاب ملا پانی ڈالا گیا۔ آپ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنا اس کے ساتھ تالاب ہوگا جتنا یہ ایریا ہے، چھوٹا سا کنواں ہے، جس حد تک وہ کنویں کا پانی تھا اور جس تالاب کے لیول کا وہ پانی تھا، پھر صدیاں بیت گئیں، اس سے پھر کام نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب جب جاتے ہیں تو کچھ نہیں، بلڈوز ہو گئی ساری چیزیں۔ تو میں نے حضرت سے عرض کی، بات ہوئی ایسے دکھ سے، یہ کیوں ایسے چیزوں کو اس طرح ضائع کر رہے ہیں، پھر کہاں سے لائیں گے ہم یہ چیزیں؟ یہ اللہ کی مخلوق جو دیکھنے کو آئے گی وہ کیا دیکھے گی، ہم کیا دیکھیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، کتنی زیادتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میرا بیٹا ان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرے، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں رہی کہ ہم ان چیزوں کی زیارت کر سکیں، ہمارے کردار اس قابل نہیں رہے کہ ہم ان چیزوں کی زیارت کر سکیں، وگرنہ میرا بیٹا اگر آج بھی کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کیا، ان فضاؤں میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جہاں تک گئی ہے، وہ فضائیں بھی معطر ہیں، وہ فضائیں بھی انوارات سے بھری پڑی ہیں، کوئی دیکھنے والا تو ہو، انہیں کون مٹائے گا؟ تو جب بات ان صدیوں کی دوری کی آتی ہے، جب اپنے ذاتی کردار کی آتی ہے، اپنے ذاتی معاملات کی آتی ہے، آج اظہار محبت کے ساتھ رواجات کی آتی ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ آج ہم خطا کار، گناہ گار، کمزور چاہتے ہیں کہ دائرے دنیا اس طرح بسر ہو جیسے میں چاہتا ہوں، جب اس دنیا سے جاؤں تو جنت الفردوس بھی میرے لیے ہی مقرر ہو، یہاں زندگی وہ بسر کروں جو میں چاہتا ہوں، میدان معاشر میں جاؤں تو میں بھی طلبگار ہوں شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قابل احترام معزز خواتین و حضرات، یہ وہ دھوکہ ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو مبتلا رکھیں گے اور حقائق کبھی سوچ میں اپنے آپ کو مبتلا رکھنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ دوں کہ باہر رات ہے، آپ سب بھی مان جائیں کہ بھائی جان کہہ رہے ہیں باہر رات ہے، تو کیا باہر رات ہو جائے؟ حقیقت ہے کہ باہر دن ہے، باہر دن ہی ہوگا۔ میں اور آپ اگر اظہار محبت رواجات میں لے آئیں گے، میں اور آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت صرف ذاتی دعوے تک رکھ لیں گے، شہادت پر نہیں آئیں گے، تو حقائق نہیں بدلیں گے۔ قانون قدرت ہے، کسی فرد کو دربار رسالت سے یہ اجازت نہیں نصیب ہوئی کہ جاؤ جیسے تم مرضی زندگی بسر کرو۔ وہ پابندی جو حدود و قیود رب العالمین نے مقرر فرمائی ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اب جب بات آتی ہے کہ یہ دنیا کھینچتی ہے، اللہ کا تعلق لینا ہے، مقابل ہے اظہار محبت محمد رسول اللہ، مقابل ہے قرب الہی، تو یار اس دنیا میں بھی تو کوئی رغبت ہوگی۔ اگر اس دنیا میں کوئی کھینچاؤ نہ ہوتا، کوئی چاشنی نہ ہوتی، تو اتنی بڑی جگہ پر اللہ رب العالمین اسے امتحان کے لیے رکھ دیتے۔ یہ دار دنیا بھی اللہ جل شانہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ وجود بھی اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے، اس کے اجزاء کے مرکب سے جو نفس پیدا ہوا یہ بھی رب العالمین کی مخلوق ہے۔ اور یہ سارا کچھ جب اس خالق نے تخلیق فرمایا تو یہ جو راہ ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو نظام قانون ہمیں عطا فرمایا، تو ایسا نہیں ہے کہ ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے، ان تمام سوچوں کے ہوتے ہوئے، تمام خواہشات کے ہوتے ہوئے کوئی عمل نہ کر۔ جب بات یہاں پہنچے گی احباب کرامی تو پھر سمجھ آئے گی کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پھر بات یہاں آئے گی کہ وہ کیسے ہونے چاہیے جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیہ کریمہ میں قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، بہت وسیع ہے، 2.5 لاکھ سے زائد اس کی تفاسیر تحریر ہوئی ہیں، جانے کتنی اور روز محشر تک تفاسیر تحریر ہوں گی۔ اللہ جل شانہ اس کے ایک ایک حصے پر محنت کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے۔ ہم کمزور کم علم لوگ ہیں، اہل اللہ، ہمارے لیے اللہ سبب پیدا فرماتا ہے کہ وہ محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں،
ہم پر دین نہیں ہے ان کا، نہ وہ ہم پر دین رکھتے ہیں، نہ ہم پر احسان جاناتے ہیں، نہ ہمارے لیے وہ سوچتے ہیں. وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے ہر ایک اپنے اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، ہمارے لیے سہل کرتے ہیں. تو یہ آیا کریمہ جب آپ اس کو تلاوت کرتے ہیں کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرا بیٹا دروازہ بند کر دو. تو جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انسانی مزاج میں دو حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان دو حالتوں میں انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا. اسے پتہ نہیں چلتا، وہ عمل کر جاتا ہے جن پر خود ہی شرمندہ ہو رہا ہو. وہ دو حالتیں کون سی ہیں؟ وہ دو حالتیں ایک شدت کی اور ایک محبت کی. غصے کی اور محبت کی. یہ دو حالات ایسے حالات ہیں کہ ان دو حالات میں انسان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ عمل بھی اختیار کر جاتا ہے کہ جو اسے اپنے زندگی میں خود ہی اس پر شرمندگی محسوس ہو. یہ دنیا کے اصول ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائے. یہ وہ دربار ہے جہاں وہ تعلیمات ہیں جہاں محبت بھی حدود و قیود کی پابند ہے. جب یہاں بات آتی ہے تو اس کے معنی میں آتا ہے کہ وہ کفار سے سخت ہیں. آپ اگر اس کی بھی تفصیل میں جائیں تو کفار سے سخت کس کو ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبرد آزمائے کسی کافر سے، کچھ نہ بن پڑا تو اس نے آپ کے منہ مبارک پر تھوک دیا. آپ اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. قریب تھا کہ قتل کر دیتے. اس نے تھوکا، آپ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. وہ حیران اور پریشان ہو گیا. اس نے کہا آپ نے چھوڑ دیا، مجھ سے تو بن کچھ نہیں پڑا، تو میرے سے جو ہو سکا میں نے کر دیا، تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا تم سفارات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اب جب تم نے تھوکا ہے تو اس میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا ہے. ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ذاتی مرضیوں کے لیے اللہ کی مخلوق کو قتل کریں. وہ لوگ جو کفار کے حوالے سے بھی بات آتی ہے احباب گرامی، تاریخ اسلام شاہد ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو آئندہ 23 برسوں میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر خلافت اسلامیہ قائم کی، وہ کردار تھا. جنگیں ہوئی ہیں، یہ حقائق ہیں، لیکن آپ کسی جنگ کو بھی غزوات و سرائے سے لے کر بعد کی جنگوں کو آپ لے لیجئے گا، آپ کو موقع کے حالات بتائیں گے کہ مسلمانوں نے یا کسی کی مدد کی ہے یا اپنے ڈیفنس میں، اپنے دفاع میں کہیں جنگ. دین اسلام جو پھیلا ہے وہ کردار سے پھیلا ہے. جہاں تک وہ ہستیاں گئی ہیں اور اللہ کی شان ہے، جتنی بھی کوشش کر لی جائے، جہاں تک ان ہستیوں کو وہ پودے جنہیں سینچا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قدم گئے ہیں، دنیا اس پر بھی شاہد ہے، وہاں سے پھر اسلام مٹایا نہیں جا سکتا. تاریخی حقیقت ہے، بے شک تاریخ دیکھیے گا. آپ کے بعد کہیں گیا، کہیں سے کم ہوا، کہیں سے مٹا. جن جگہوں تک ان ہستیوں کے قدم مبارک پہنچے ہیں، پھر وہاں سے اذان کی آواز کو نہیں ختم کر. کیا تھا کردار؟ ایک میں اور آپ بھی مسلمان دنیا میں سفر کرتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارا کردار. کیا ہمارا دین، کیا تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ اللہ کی مخلوق تم سے تنگ ہو؟ کیا اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ جو تم سمجھتے ہو اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو قتل کر دو؟ وہ حدود و قیود چاہے ذاتی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو، وہ نافذ تب ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق. آج کیا ہے؟ آج ہمارا کردار ہے جو ہمیں شرمندہ کرتا ہے. بندے مومن سے صرف مسلمان نہیں، صرف انسان نہیں، اللہ کی تمام مخلوق کی بھلائی ہوتی ہے. فرق کیا آ گیا؟ جو بات میں پہلے کرتا آ رہا ہوں، ہم چاہتے وہ ہیں جو اپنی خواہشات اس سے اگر ہم نکل آئیں اور تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں تو یقین مانے اس جیسا عملی کردار اور کوئی ہو نہیں سکتا. بعید میں اگر آپ جائیں، اس کی تفسیر میں جائیں تو انسانی زندگی کے 2 ایسی صورتیں جو میں عرض کی ہیں، ایک شدت کی، غصے کی، کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. دوسرا حصہ محبت کا، جب محبت کے جذبات میں انسان بہہ جاتا ہے
تو پھر اسے بھی اس وقت کچھ نہیں سمجھ آتا. تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی مبارک کو شاہد کرتا ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہیں ان کی یہ دونوں کیفیات پابند تھیں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین اسلام میں اپنی مرضی کا داخل نہیں ہے. یہ دونوں کیفیات ایسی ہیں جو زندگی کے ہر عمل کے پیچھے یہ دو کیفیات ہوتی ہیں. اب ان دو کیفیات کو بھی اگر پابند کر لیا جائے دربار رسالت کے حکم کے مطابق تو پھر زندگی اس طرح بسر ہوتی ہے کہ ہماری وہ فائل تیار ہوگی کہ جو شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب روز محشر بات کریں گے تو وہ ساتھ شہادت. اور یقین مانیں ہم اگر اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر زندگی بسر کریں آسان ہے. آپ دین اسلام پر ذاتی زندگی کو موازنہ کر لیجئے گا, دوستوں کی دوستی کو کر لیجئے گا, خاندانی زندگی کو کر لیجئے گا, عزیز و اقارب کو دیکھ لیجئے گا. آج جو بات ہوتی ہے نا قدریں کہ یہ معاشرے کی قدریں ہیں, یہ 14 صدیاں پہلے یہ قدریں کہاں تھیں؟ آج جو قوانین ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ یہ ویلفیئر کے پوائنٹس ہیں, یہ 14 صدیاں پہلے لوگ تو بستے تھے نا جی. ملک بھی تھے, حکومتیں بھی تھیں, فوجیں بھی تھیں, عوام بھی تھی, بادشاہ بھی تھے, حکمران بھی تھے. تو یہ قوانین کہاں تھے؟ تو جب دیکھا جائے, ریسرچ کیا جائے تو جن اقوام کو, جن ملکوں کو ترقی پذیر یا ترقی یافتہ کہتے ہیں, انہوں نے بھی دنیا کے اصول جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وہ اختیار کیے. آپ دیکھیں دنیا میں وہ کہاں پہنچے. اپنی ہم بحثیت قوم دیکھیں, اپنے ملک کے حالات دیکھیں تو ہم نے ظاہر کے احکام بھی چھوڑ دیے, عبادات کی بھی احکامات چھوڑ دیے. کہاں پہنچے, کن حالات کو پہنچ چکے ہیں آج. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بیشت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے گی تو حاضرین محفل پھر یہ ایک اس لمحہ مبارک کی پابندی نہیں ہوگی. وہ ماہ مبارک تک بات نہیں رہے گی, اس ایک دن, اس ایک لمحے تک بات نہیں رہے گی. اس 9, 10, 11, اس 9, 11 اور 12 ربیع الاول کی بات نہیں رہے گی جو علماء جو بحث کرتے. پھر بات ساری زندگی کی آئے گی. تو منائے نا اظہار محبت, کرے نا اظہار محبت لمحہ لمحہ ساری زندگی اللہ کے حبیب سے, اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ. تو پھر تو سمجھ آئی کہ میں اور آپ اظہار محبت کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ان حدود و قیود میں پابند کرتے ہیں کہ جسے اللہ کے حبیب نے ہمیں تعلیم فرمایا. اور یقین مانیں میں اکثر یہ بھی چیز عرض کرتا ہوں کہ یہ نہ جانا کریں کہ میں اور آپ دین اسلام پر عمل پیرا ہو رہے ہیں, میں اور آپ اگر اللہ کے حضور سر بسجود ہو رہے ہیں تو ہمارا احسان ہے نہیں, یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوست جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, بھائی جان بڑی میں نے کوشش کی اس کو دعوت دینے کی, یہ ذکر کی طرف رغبت نہیں کرتے, ذکر نہیں کرتے. میں کہتا ہوں دعوت محبت سے دی, محبت سے دی ہے. کوئی ذات کی بات رکھی ہے, نہیں ذات کی بات ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کو کیا جانو جو اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان تعلق ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ دین سیکھے, میں کہتا ہوں کہ یہ دین پر عمل کرے, وہ دین پر عمل نہیں کرتا تو انحصار اس تعلق پر آ جائے گا جو اس انڈیویجول کا اور رب العالمین کا. اللہ جل شانہ بھی تو اسے توفیق عطا فرمائے. ہم کہتے ہیں نا وہ نماز نہیں پڑھتا, یہ ہمارا نقطہ نظر ہے, پتہ نہیں وہ اسے اپنے حضور سر بسجود ہونے نہیں دیتے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا. اس لیے اپنی زندگی کو دیکھیں, دین اسلام الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے. نیت کو دیکھیں, یہ جو بات جب ہم آتے ہیں دین کی طرف, جب ہم آتے ہیں عبادات کی طرف, تو پھر اس کے بدلے میں ہم دیکھتے ہیں مجھے صحت نہیں ملی, میری زندگی جو ہے وہ آسائش میں نہیں آئی, معاشرے میں میری حیثیت نہیں بنی. حالانکہ یہیں سے دو سبق بھی ملتا ہے. جب بات آتی ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زوات کی طرف بات آتی ہے, اور عجیب نقطہ ملتا ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں محبت اور شدت کے دونوں پہلو پابند ہو جاتے ہیں تو اس اگلی آیہ کریمہ میں جو حصہ ملتا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدین, جب بات آتی ہے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں ہے, یا اللہ ہمیں طرح کی ہستیاں
عظمتوں میں وہ بلند ترین، عظمتوں میں غیر انبیاء میں ایسی اور کوئی ہستی نہیں۔ ساری بات وجہ یا اللہ غزوات و سرایا کی باتیں ملتی ہیں، شہداء کے واقعات ملتے ہیں، یا اللہ بھوک اور پیاس اور افلاس کی بات ملتی ہے، نیند کے غلبے کی بات ملتی ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں ہے، تو جب کوئی بندے مومن ان دونوں خواہشات کے اظہار کو، ان دونوں حصوں کو اپنی جو طبیعت کے ہیں، خوشی اور شدت کی، محبت اور شدت کے پابند کرتا ہے دربار رسالت کے، تو پھر اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ صحابی رسول تشریف فرمایا، آپ کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، تو کوئی کپڑا انہوں نے ایسا رنگ کا پہنا تھا جسے آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا اس کو کیوں پہنا ہے؟ تو بیویوں کا ہے، تم نے کیوں پہنا ہے؟ تو اس طرح کی آپ نے بات ارشاد، وہ خاموش رہے۔ جب کچھ دن بعد بات ہوئی تو آپ نے پوچھا، آپ تو سامنے آئے، تو وہ آپ کے پاس چادر تھی، وہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ آگ میں ڈال دی۔ آگ میں کیوں ڈال دی؟ گھر بیویوں کو دے دیتے۔ فرمایا جب آپ نے ناپسند فرمائی یا رسول اللہ، پھر مجھے گوارا نہیں ہے کہ وہ چیز سلامت بھی لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو غیر انبیاء میں سورج نے اس جیسی ہستی ان جیسی اور کوئی نہیں دیکھی۔ آپ کے بیٹے سامنے بیٹھے ہیں، گفتگو ہے، بات ہوتی ہے، بات غزوہ بدر کی ہوتی ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بابا اس دن میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن شفقت پدری حائل ہو گئی، میں دوسری طرف منہ کر گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا شکر کر، تیری گردن میری تلوار کی زد میں نہیں آئی۔ تو بابا آپ کو شفقت پدری کا نہیں، جو مخالف ہے سفرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے ساتھ شفقت پدری کیا؟ تیری گردن میری زد میں آتی میں اڑا دیتا۔ تو ہم تو خواہشات پر ڈگمگاتے ہیں۔ بات دیکھیں نا کہ باپ ہو اور بیٹا ہو، اور اس بات پر کہ تو سفرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پھر سمجھ آتی ہے نا ایمان کے اس درجے کی ذات، والدین، اولاد سب سے پہلے ذات مقدم نہ رکھی جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا دربار رسالت۔ صرف اظہار محبت سے کیا ہو؟ پھر جب بندہ ان دونوں اندازوں میں پابند کرتے ہے اپنے آپ کو، تو پھر وہ لمحہ لمحہ ڈھونڈتا ہے۔ کیا جاگنے سے سونے تک، کھانے سے پینے تک، بیٹھنے سے چلنے تک، بولنے سے معاشرے کے ایک ایک عمل تک، ذاتی زندگی سے لے کر معاشرے کے ایک ایک حالات تک، کیا سنت خیر الانام موجود نہیں ہے؟ جب وہ محبت ہوتی ہے پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں قمیض پہن رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے پہنی؟ یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں، یہ اس مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، کون سا قدم پسند فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ پھر وہ ڈھونڈتا ہے ایک ایک بات کو، اور جب وہ زندگی پابند کرتا ہے اللہ کے حبیب کے حکم پر، پھر ارشاد ہوتا ہے تراہم رکن سجدین، کہ اے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں، اللہ رب العالمین ان کی زندگی کے لمحے لمحے کو رکوع سجود ارشاد ہوتا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جو میرا اور آپ کا سوال ہے کہ یا اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میری صحت نہیں ہے، یا اللہ میں نے اتنے سجدے کیے ہیں، میرے پاس دولت کی فراوانی نہیں ہے، وہ کس لیے کرتے تھے؟ یہیں سے وہ سبق بھی ملتا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کوئی جاؤ جلال دولت دنیا، کوئی طاقتیں، کوئی عزت و شہرت مطلوب ہے۔ کیا مطلوب ہے؟ کہ اللہ کی رضا اور اس کا فضل۔ اس حقیقت کو پا گئیں وہ ہستیاں کہ یہ دار دنیا ہے کیا، یہ جو پانی کا بلبلہ ہے اس نے کتنا چلنا ہے، اسے کتنا دوام ہے، اس پر کتنا انحصار ہے آخرت کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں آج قیامت قائم ہو جائے، آج حالات پیدا ہو جائیں اس کے قیامت کے، مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اتنا یقین محکم ہے ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ بھی اظہار محبت کرتے ہیں،
بے شک اس درجے کا ہو نہیں سکتا۔ خیر القرون کے ساتھ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی، لیکن کیا یہ انداز بھی ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کے؟ تو کیا ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ہم ہیں اظہار محبت کرنے والے اللہ کے حبیب سے، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے جیسے آج ہم اپنے روز شب و روز گزار رہے ہیں؟ بات آتی ہے خواہشات دنیا کی، نفسانی خواہشات کی، جب ساری بات کو سمیٹ کر یہاں لاؤ گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ جو فرائض نبوت کا دوسرا حصہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ کے ساتھ جو آتی ہے نا بات، وہ یزکیہم، پھر جواب انہیں بندہ دے سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ میں فرائض پورا کرتا ہوں، میں نفل بھی پڑھ لیتا ہوں، زندگی کی معاملات اس طرح گزارتا ہوں، تو یہ ذکر مجھے کیوں کہتے ہو کرو؟ 32 کے قریب قرآن کریم میں ذکر کے حوالے میں ڈائریکٹ حکم ہے، ذکر اسم ذات پر حکم ہے، کثرت کا حکم ہے، 600 سے زائد آیات میں انڈائریکٹ حکم ہے۔ یہ احادیث مبارکہ ساتھیوں نے اکٹھی کی ہیں، میں دیکھ رہا ذکر کے حوالے سے، تو یہ ساری باتیں ایسی بیان فرما دی رب العالمین۔ اتنا عمل غیر ضروری ہوتا تو اتنی بار ارشاد ملتا قرآن کریم میں؟ قرآن کریم میں کسی بات کا ایک بار ارشاد فرما دینا کافی ہے۔ حضرت مدد علی کے پاس ایک دوست آئے، میں بیٹھا تھا، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت قرآن کریم میں ایک بار بیان کر دینا کافی ہے، حکم ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ نے اتنا کثرت کیوں فرمائی حکم میں ذکر کے حوالے سے؟ آپ نے بڑا سادہ الفاظ میں اور بڑا مدلل جواب اسے دیا، فرمایا کہ ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ ہے۔ ایمان بالغیب کا حصہ خود ذات باری تعالیٰ کا سب سے بڑا غیب۔ اتنی بار حکم اس لیے ہے کہ جب انسان اس کے نام کا تکرار کرتا ہے، کیفیات قلبی اسے وہ نصیب ہوتی ہیں دربار رسالت سے کہ اسے ایک درجے کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ، وہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں اپنے اللہ کے اوپر۔ جب رمضان المبارک آتا ہے، میں آپ کو آپ کی اپنی زندگی سے مثال دیتا ہوں، جب رمضان المبارک آتا ہے، دوستوں کے جھگڑے کے بغیر، والدین کی ناراضگی اور اولاد کی جھگڑوں کے علاوہ جب اپنی محبت سے روزہ رکھا جاتا ہے تو اکیلے بھی نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں پانی کا گھونٹ لیتے؟ کیوں نہیں کھانا کھاتے؟ باہر ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ دار اکیلا بھی ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو کیوں نہیں وہ نوالا لیتا؟ اسے پیاس لگی ہوتی ہے، کیوں نہیں گھونٹ کا پانی ایک گھونٹ پانی پیتا؟ اس روزے دار کو وہ حضوری حاصل ہوتی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب العالمین تو دیکھتا ہے۔ وہ حضوری جو ماہ رمضان المبارک میں اخلاص سے روزہ رکھنے والے کو نصیب ہوتی ہے، وہ اگر زندگی کے ماہ و سال میں نصیب ہو جائے تو پھر کیسا ہے؟ وہ دولت کم ہوگی، وہ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر یہ جس وقت میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس دار عمل میں، دار دنیا میں، یہ ارننگ ٹائم ہے، یہ وہ لمحات ہیں، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور ذکر کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جنت کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی خواہشات نہیں رہیں گی۔ فرماتے ہیں ایک بات کا انہیں بھی احساس رہے گا کہ وہ لمحے جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزارے ہیں وہ یہ احساس اہل جنت تک کو جائے گا۔ آج اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ کیفیات قلبی کی بات کیوں کرتے ہیں، آج اگر میں یہ کہہ دوں کہ سلاسل تصوف یہ ایک الگ محنت کی بات کیوں کرتے ہیں، حاضرین محفل یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جن کی درس و تدریس قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہی کی تحقیق سے فقہی حالات تک ہم پہنچتے ہیں، اور وہی بات جو یزکیہم کا حصہ ہم تک لاتے ہیں تو وہ اہم نہیں رہتی۔ کسی بات کا نہ جاننا اس بات کی اہمیت کو ختم نہیں کر سکتا۔
میں مفتی نہیں ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں تو فتاوے کی اہمیت نہیں ہے، تو کیا فتاوے کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ اس کی اپنی جگہ رہے گی۔ اسی طرح اگر صوفی پر بات آئے گی، اہل اللہ کی بات آئے گی، اور اللہ رب العالمین کی ذات تو کریم ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایک درجے کی ولایت تو ہر بندہ مومن کو حاصل ہے، خود رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں۔ اب بات اس میٹھے کی ہے جو عمل سے ہم نے اس میں ڈالنا ہے، بات ان مدارج کی ہے کہ کتنے دائروں میں، کتنے مدارج کی وہ دوستی ہے، اس میں کتنے اظہار محبت پر ہم شہادتیں اکٹھی کر رہے ہیں، بات تو اس کی آ جائے گی۔ جب بات ان کیفیات کی آئے گی تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ کیفیات ایمان پر اگر بات لے لیں، کیفیات کی بات لے لیں، خشوع خضوع کی بات لے لیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، ان کا وجود مادی نہیں ہے، اور کسی قلب میں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ اسے کیا خشوع و خضوع نصیب ہوگا؟ انسانی زندگی میں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس آیہ کریمہ میں وَيُزَكِّيهِمْ کی طرح ان پر تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین دلاتی ہیں، یتلو علیہم آیاتی، یقین نصیب ہوتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ سے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے، ہر عمل کے لیے خشوع و خضوع ضروری ہے، خشوع و خضوع کیفیات قلبی سے نصیب نہیں ہوگا تو کہاں سے نصیب؟ اللہ رب العالمین فرائض عبادات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، بخشش کو کافی ہے۔ تو کیا یہ زندگی، یہ ارننگ ٹائم اور اللہ کی محبت میں محنت کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لمبی زندگی کی دعا مانگو، کہ اور چند سانسیں لے لو اس دنیا میں، یہ دارالعمل ہے، اس پر انحصار ہوگا تمہاری اخروی زندگی کا۔ پھر وہاں تو بڑے بڑے سردار کفار کہیں گے کہ ہمیں بار لا ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، یا اللہ جیسے تو نے حکم دیا میں زندگی ایسے بسر کروں گا، پھر تو فرصت نہیں ہے۔ اور حاضرین محفل، معزز خواتین و حضرات، اصول ایک یاد رکھیے گا، کوئی بات وہ عموماً ایک فکر ہے نا، کہتے ہیں کہ فضاؤں میں اڑ کر آنا یا پانی پر چل کر آنا، چاہے کوئی فضا میں اڑ کر آئے، چاہے کوئی پانیوں پر چل کر آئے، اور اگر اس کی زندگی قرآن و سنت کی پابند نہیں ہے وہ ولی اللہ نہیں ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ولی اللہ نہیں۔ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں پہلوؤں میں پابندی ہے قرآن و سنت۔ ارشادات ہے کہ بلغ عنی ولو آیہ، میری کوئی ایک بات بھی تم تک پہنچے تو اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو۔ اب جب حکم آتا ہے نا کہ تبلیغ کرو، تو پھر تبلیغ کے ذرائع پر پابندی نہیں آتی، حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے دین اسلام؟ جو لوگ تبلیغ کے لیے اللہ کی مخلوق کے پاس دھکے لیتے ہیں، کیا وہ نہیں ہے تبلیغ؟ کیا وہ نہیں تبلیغ جو درس و تدریس کر رہی ہیں؟ کوئی ممبر سے کھڑے ہو کر کرے، کوئی اکیلے بات کرے، کوئی مائک پر بات کرے، کوئی اکٹھے مل کر کرے، سارے وہ ذرائع جو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہیں وہ سارے اس ضمن میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ ذرائع ہیں، مقصد وہ بات پہنچانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اگر میں کسی کی گردن کو پر پاؤں رکھ کر کہتا ہوں کہ پڑھو کلمہ نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ تجاوز ہو جائے، یہاں فقہ کا اطلاق ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ذکر کی بات آتی ہے، سلاسل تصوف کی بات آتی ہے، آپ کسی ایک ذکر کو پابند کر دیں، کسی ایک طریقے کو پابند کر دیں تو فقہ کا اطلاق۔ جب بات ذکر کی آتی ہے تو کون سا ایسا اس لمحے تھا کہ آج جو 4 فقہی ائمہ کی تحقیق ہے، خیر القرون میں کس نے تحقیق کی تھی یہ فقہ کی؟ آراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے وقت میں لگے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے لیے 17 سے زائد علوم بنائے گئے ہیں۔ یہ جو آج درس و تدریس کا نظام ہے،
جو رائج ہے، یہ کہاں تھا تب؟ یہ جو دعوت و تبلیغ کے ہم پوائنٹس بولتے ہیں، یہ کہاں تھے تب؟ جب سب کی تحقیق کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ حدود قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے ذرائع اختیار کرنا ان حدود کے اندر جائز ہے۔ کسی ایک ذریعے کو پابند کر دیں گے پھر فقہ کا اطلاق ہوگا، پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر کسی چیز کے مرکبات اس کے وجود کو بتاتے ہیں، جو نہیں جانتا کہہ دیتا ہے یہ ذکر کی کیا بات کرتے ہو، کیوں بات کرتے ہو، کوئی بدعت تو نہیں ہے؟ اگر کوئی بدعت ہوگی تو اس کے مرکبات بھی بدعت ہوں گے۔ کیا اللہ کا نام سوچنا، اس کی نام کو اپنی سانس کے ساتھ سوچنا، اس میں کیا اطلاق فقہ کرے گی بدعت کے حوالے سے، کیا تحقیق ہوگی؟ بات سمجھ آتی ہے کہ اس شعبے کو نہ جاننا سب سے بڑی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، اور وہی لوگ ہم تک پہنچانے کا سبب بنے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جن کی درس و تدریس فقہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، ایک حصہ انہوں نے ٹھیک بیان فرمایا ہے اور ایک حصے میں وہ کمزور رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ جل شانہ یہ کیفیت قلبی حاصل کرنے کی توفیق ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دولت ہے جو اس جہان کی نہیں ہے۔ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامل قلب جب برزخ میں جائے گا تو اس کی بخشش کا سبب ہو جائے گا۔ یہ دولت وہاں کی ہے، اس کی خریداری یہاں نہیں ہے، اس کی خریداری وہاں ہے۔ جب ان تمام امور کی بات آئے گی، حاضرین محفل، دین اسلام کو سمجھنا، سیکھنا، اللہ کی مخلوق تک پہنچانا کسی ایک فرد کی یا مخصوص افراد کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر بندے مومن کی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے کہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ذکر اذکار صرف مخصوص افراد جو صوفیاء کرام ہیں ان کی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے لوگ دیے جو آج ہماری تربیت کر سکتے ہیں، اور یقین مانیں کیفیات قلبی کے حاملین بہت شاد ہیں۔ یہ استاد اللہ کرم فرمائے تو ملتے نہیں، بے شک جاؤ، بے شک ڈھونڈو، تسلی کرو، کیفیات اختیار کرو، ایک تجربہ رکھنا کہ جہاں بھی تجربہ کرو وہاں دیکھنا کہ ان کیفیات قلبی کو حاصل کرتے ہوئے ان پر محنت کرتے ہو کتنی تمہاری زندگی پابند ہوتی ہے اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق، تو سمجھ آج جب آپ بات کرتے ہیں، ذکر اذکار کی بات آتی ہے، مشاہدات کی بات کرتے ہیں، مناظر کی بات کرتے ہیں، انوارات کی بات کرتے ہیں، اور حضرت مدد اللہ علی ایک بات فرماتے ہیں، وہ اپنی مناظر دیکھنا چاہتے ہو دیکھنا کہ اند اللہ تمہارا ذکر کتنا مقبول ہے، اپنا کردار دیکھو، کتنا قرآن و سنت کے پابند ہے۔ یہ وہ شہادت ہے، یہ وہ مزدوری کا اجر ہے جو اللہ جل شانہ یہاں موقع پر عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر میں جتنی بھی باتیں کرتا رہوں میری زندگی قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو پھر اجر کیا مرتب ہوگا اس پر جو آخرت میں جس کی خواہش میں لے کر جاؤں گا۔ اور دار دنیا کے معاملات میں معزز خواتین و حضرات کوئی پابندی نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی پیدا کردہ ہے، اس کی ضروریات سے بھی خوب واقف ہے، اس کے احساسات سے بھی خوب واقف ہے، اس کی دسترس سے بھی خوب واقف ہے، تو پھر اللہ نے قانون بنایا نا۔ تو دربار رسالت کی، نبوت و رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل آباد روز محشر تک کسی کو قرب الہی چاہیے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جب بچے کو بتاؤ کہ اللہ کو کیسے مانتے ہو، اس اللہ کو مانتا ہوں جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے، جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کی، جیسے وہ بتاتے ہیں ایسے اللہ کو مانتا ہوں۔ جب ساری زندگی ایسے پابند کریں گے بدل جائے گی۔ اور حاضرین محفل، آج ہم اپنی زندگی کی گزشتہ ایام دیکھ لیں، گزرے سال دیکھ لیں، ان تمام سالوں میں ہم نے اس زمین و آسمان میں کیا انقلاب برپا کیے ہیں، کیا طے و بالا ہو گیا ہمارے وجود سے۔ اگر آج تک ہم نے زندگی جس طرح بسر کر دی ہے، باقی ماندہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہم کو اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیں، کتنا خوب ہو کہ اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق ڈالیں۔ مجھے خوشی ہے آپ تمام احباب تشریف لائیں،
یہ آپ کی دین کی محبت ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، وگرنہ انسانی مزاج یا نفس جو ہے نفسانی خواہشات کی طرف تو رغبت دیتا ہے. تعلیمات اسلام کی طرف آنا ہو تو اس سے جھگڑا کر کے آنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے. بیٹھنے کے لیے محفل میں اس سے لڑنا پڑتا ہے، بھائی نہیں میں نے سننی ہے، بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات ہو رہی ہے قرب الہی کی، میں نے سننی. اپنے اندر بندہ لڑ رہا ہوتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ، نفس کے ساتھ یہ جنگ جیتی ہے کہ اللہ کے نام پر اکٹھے ہیں. مجھے خوشی ہے، اللہ قبول فرمائے، ایک ایک قدم آپ کا قبول فرمائے. لیکن یہ ایک لمحے کی بات نہیں ہے، چند منٹوں چند ساتوں کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کے ساتھ. اور بالکل اسی طرح جس طرح خوراک ضروری ہے وجود کے لیے، اسی طرح عبادات ضروری ہیں روح کے لیے. جب عبادات چھوڑ دیتے ہیں روح کمزور ہوتی ہے، عبادات چھوڑ دیتے ہیں حفاظت الہیہ سے انسان باہر آ جاتا ہے، حفاظت الہیہ اٹھ جاتی ہے. جب حفاظت الہیہ اٹھ جاتی ہے پھر شیطان بھی ہم سے تکڑا ہو جاتا ہے، ذاتی نفس بھی ہم سے تکڑا ہو جاتا ہے، معاشرے کی برائی اور شدت بھی ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. جب عبادات اختیار کی جائیں، خشوع خضوع کے ساتھ کی جائیں اور مقصود رضائے باری تعالیٰ ہو، مقصود کیفیات سکھ سکون دنیا کی آسائش منازل، یہ ساری کیا ہیں؟ مخلوق ہیں رب العالمین کی. میں سوچتا ہوں کہ میں ذکر کروں مجھے انوارات نظر آ جائیں، میں سوچتا ہوں کہ میں ذکر کروں تو میری بہت بڑی منازل ہو جائیں، میں سوچتا ہوں کہ میں ذکر کروں میرے مشاہدات ہو جائیں. یہ ساری باتیں میرے لیے تو بہت بڑا وزن رکھتی ہیں. جب آپ اس کو اس نظر سے دیکھو گے کہ دوسری طرف ذات رب العالمین کی ہے تو اس کے حضور تو یہ ساری مخلوق. تو میں نے نیت کیا باندھ لی؟ میں نے تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی نیت باندھ لی. تو جب نیت خالق کی طرف ہوگی، مخصوص ہوگی رضائے باری تعالیٰ، پھر ساتھ کچھ چیزیں نصیب ہوں تو الحمدللہ. ان چیزوں کو منسوب یا مقصود کر کے ذکر کرنا یا عبادات کرنا یہ پھر صحیح نہیں رہتا. آہستہ 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 انسان بھٹک جاتا ہے، چونکہ مقصود حصول رضائے الہی. اور یہ آیت کریمہ جو میں نے عرض کر رہا تھا کہ ذکر نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں یا اس طرف آتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین بھی تو چاہیں کہ یہ میرے حضور سر بسری ہو. جب بندہ یہ آیت کریمہ ارشاد فرماتی ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو کوئی اللہ کی ذات سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر شیطان متعین کر دیتے. کدھر جائے گا؟ جاؤ ٹھیک ہے، جو تمہاری چاہش ہے کرو، اختیار کہاں تک جاؤ. ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس وقت تک وہ چیزیں پھر واضح ہو جائیں گی، ہر چیز کھل جائے گی. اور یہ تمام احباب کا اکٹھا ہونا، ایک دوسرے کی ذکر کی طرف، عبادات کی طرف رغبت دینا، بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان قبول کر لو تو میں تمہیں 3 چیزوں کا یقین دلاتا ہوں. جب تک تمہاری زندگی ہے تم جوان رہو گے، جب تک تمہاری زندگی ہے دنیا کی بادشاہی تمہاری رہے گی، اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں. وہ گھر گیا، اس نے گھر جا کر بیوی سے مشورہ کیا تو وہ فرمانے لگی اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور کہا نہیں بی بی اس میں معاملات سلطنت بھی آتے ہیں، میں اپنے وزیر سے مشورہ ضرور کروں. جب وہ وزیر سے مشورہ کرنے گیا تو اس نے کہا اے ہمارے خدا پہلے حکم صادر کریں، پہلے تو میری گردن اڑا دی جائے. ہم آپ کو خدا مانتے ہیں، آپ قبطیوں کو جو ہمارے آگے غلام ہیں آپ ان کے خدا کو مانیں گے تو اس سے بہتر ہے مجھے قتل کر دو، میں وہ دن نہیں دیکھ سکتا. وہ پھر پلٹ گیا. ایک دوسرے کی باتیں، معاشرے کے حالات، مشورے اثر انداز ہوتے ہیں. اور ایسی محافل میں جانا جہاں سے نیکی کی رغبت ملے، جہاں ایک گلدستہ بن جاتا ہے. اس پوری محفل میں مین سیٹ یہ ہے جہاں پر میں آپ سے گزارشات کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ ہماری نظر میں ہے. عند اللہ شاید کسی کو جہاں جوتیوں میں جگہ ملی ہے اس کی شرف قبولیت پر ہماری عبادت قبول ہو جائے، کیا پتہ. ایک گلدستہ بن جاتا ہے اجتماعی عبادت میں. ہر بندے کا جو تعلق ہے اللہ رب العالمین سے،
کیا پتا آج ہمارے درمیان تو یہاں اس سیٹ پر زیادہ معززی سمجھی جا رہی ہے، عند اللہ کوئی جسے دروازے میں جگہ ملی ہے اس کی قبولیت پر اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں گناہ معاف کر لے اور اس کے محفل کو قبول فرما لے۔ اولیاء اللہ کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صوفی اپنے اس واقعات میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے توبہ کی اور کس طرح اس طرف آئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ کفن چور تھے، کفن چوری کے لیے کسی قبر پر گئے، کسی خاتون کا جنازہ تھا، جنازے میں شریک ہوئے، پھر رات کو جا کر قبر کھودی کہ کفن کھینچتا ہوں، تو جب قبر کھودی تو حالات منکشف ہو، اندر دیکھا تو اب رات کو کفن جا کر قبر کھودنا اس کے لیے بندہ تو دلیر ہی چاہیے نا، تو دیکھا حالات منکشف ہو گئے، آگے کیا ماجرا ہے، تو اتر گئے قبر میں، دیکھا تو بہت بڑا باغ ہے، پیچھے بہت بڑا محل ہے، اور وہی خاتون جس کا جنازہ پڑا ہے وہی خاتون درمیان میں چبوترے پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی، حیران پریشان دیکھ رہے ہیں۔ اس خاتون نے کہا کہ جن پر اللہ کا احسان ہو، جنہیں اللہ بخش دے، وہ ایسے کام تو نہیں کرتے جیسے آپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بی بی آپ کو غلطی لگی ہے، میں کفن چور، میں کوئی نیک کام نہیں ہے میرا، میں کفن چور ہوں، آپ کو غلطی لگی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس بی بی نے آگے سے مجھے کہا کہ میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے، جب میرا حساب کتاب ہوا تو اللہ جل شانہ نے صرف مجھے نہیں بخشش عطا فرمائی، فرمایا تیرے جنازے میں جو شریک ہے میں سب کو بخشتا ہوں، اور میں نے تجھے جنازے کی پہلی صف میں کھڑا دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں پھر وہاں سے نکلا، قبر بند کی، پھر زندگی بدل گئی۔ کیا پتا یہاں بیٹھے ہمارے درمیان معزز کون ہو، کیا پتا کس کے اخلاص اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اور اس کی قبولیت کے صدقے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ تو اجتماعی عبادات اختیار کیا کریں، کوشش کیا کریں، خوب کیا کریں۔ پھر جو دو چار نقطے میں آپ کو اپنے اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جب کوئی انڈیویجول بات کرتے ہیں نا تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے مزاجوں کی ہے، سختیوں کی ہے، نرمیوں کی ہے، اتنا حوصلہ رکھا کریں۔ جب افراد اکٹھے ہوتے ہیں، جب مجمع اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی کی بات کبھی اچھی بھی نہیں لگتی، انتظامی امور میں کبھی کوئی چیز دکھ دے جاتی ہے، تو کسی فرد کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے حبیب کی خاطر ہم اکٹھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہیں۔ اپنی ذاتی خواہشات کو حاوی نہ ہونے دیا کریں، اگر کوئی بات ایسی ہو بھی جائے جو ناپسند ہو تو وہ صرف اس لیے اسے درگزر کر دیا کریں کہ اس کے صدقے اللہ راضی ہو، بے شک کسی فرد کو نہ دیکھا۔ جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کی طرح دیکھا کریں۔ بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن والدین بچہ راضی ہو ناراض ہو اس کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہتے۔ تو جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں احباب سلسلہ کے لیے کہ ان سے بولنے میں بھی کوشش کیا کریں۔ میں بات کر رہا تھا تو مجھے ساتھی کہہ رہے تھے بھائی جان آپ کا مزاج بڑا خوش مزاج ہیں، آپ بڑے ہنس مکھ ہیں، بڑی بات سنتے ہیں۔ میں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے، میری جو پرسنل لائف ہے اس میں میں خاموش بیٹھا ہوں تو بندہ مجھے بلانے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کو بلاؤں بھی یا نہ بلاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے مزاج سے، میری مزاج کی سختی سے اگر کوئی بندہ ذکر سے ہٹ جائے، میرے پاس ہے کیا؟ اگلے جان میں کیا جواب دوں گا اگر مجھ پر یہ سوال ہو جائے کہ تیری مزاج کی سختی سے فلاں بندہ ذکر سے دور، میں کیا جواب دوں؟ ہے میرے پاس کیا؟ ایک یہی ذمہ داری تو ہے جس کے نام پر میں پھر رہا ہوں۔ تو یہ میرا مزاج نہیں ہے، یہ میرا کاز ہے اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے۔ تو یہی بات آپ سے گزارش ہے۔ پھر بات یہ بھی یاد رکھیے ہم سب مکلف ہیں، اپنا اپنا وقت سب نے بسر کرنا ہے، گزر جائے گا، بیت جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، اللہ نے وہ ذرائع عطا فرمائے ہیں جن سے آج 14 صدیوں کی دوری کے بعد کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے سبب عطا فرمائے ہیں۔ حصول تو روز معاشر تک ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ دنیا قائم ہی اسی لیے ہے کہ یہاں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجزن ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا کہ ایسے اسباب پیدا فرما دی، ایسے لوگوں تک پہنچا دیا
کہ جو آج ہمیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کا سبب ہے، ایسی عطا پر بھی ہم آپس میں اگر پریشان رہیں، ذات کی سوچوں میں بہتے رہیں، تو کیا حاصل کیا؟ پھر یہ بات یاد رکھنا کہ ان کیفیات کو جب بانٹو گے نا، اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ گے، یہ وہ دولت ہے جتنی بانٹو گے اتنی بڑھے گی۔ مجھے یاد ہے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارک، میں بچپنا تھا لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی محفل میں آنے کے حدود و قیود دیکھیں، ادب ہے، بولنا نہیں ہے، اس طرح جھک کر ملنا، مجھے نہیں کسی چیز کا پتہ تھا، بچہ تھا، اس کے باوجود بڑوں کو دیکھ کر یہ سمجھتی کہ ایسے چلنا ہے۔ نام انہوں نے رکھا، زندگی حضرت کے ساتھ بسر ہوئی، ذاتی مصروفیات جب ہوش سنبھالا، جب لڑکپن سے نکلا تو کوئی ذاتی مصروفیات نہیں رہی، ساری کی ساری مصروفیات اسی حوالے سے ہیں، نظم و نسق کے حوالے سے ہیں، ذکر اذکار کے حوالے سے ہیں۔ بیان نہیں کرتا تھا تو بیان سنتا تو تھا، محافل میں خود ذکر نہیں کراتا تھا تو محافل میں شریک تو ہوتا تھا، لیکن میں ایک آپ کو قرآن کریم میرے سامنے ہے، دارالعرفان خانہ خدا ہے، اس میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، اور بات اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کی ہو رہی ہے، بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ میری کیفیات چاہے ایک تنکا صحیح، میں اپنے وہ زندگی کے 20-25 سال اور 8-10 سال یہ میں موازنہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو مجھے اب اللہ کی مخلوق تک بات پہنچانے کے صلے میں عطا فرمایا ہے، وہ میری زندگی کم ہے، وہ سال بہت کم ہے اس زندگی سے۔ باقی ساری زندگی تو جو وہ ہے جو مشائخ کے قدموں میں گزری، مرکز میں گزری، درس و تدریس سنتے گزری، شریک ہوتے گزری، لیکن میں اس کا موازنہ نہیں کر سکتا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کک ہے، کم ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کو مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ پہلی زندگی جس میں صرف میری ذات تھی، اس میں مجھے کیفیات قلبی جو نصیب ہوئیں، ان میں، اور یہ جو میں آپ لوگوں کے لیے جگہ جگہ پھر رہا ہوں اور آپ لوگوں کی منتیں کر رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اس کے صدقے اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا کہ میں موازنہ نہیں کر سکتا۔ یہ دولت بانٹو اور بڑھے گی، سوچ اور سمجھ سے زیادہ بڑھے گی، کیونکہ اللہ جل شانہ ہماری اس خلوص نیت پر ہے کو دیکھتے ہیں، ہمارے عمل سے کیا ہوگا۔ دار دنیا میں تو پھر بھی وہ ہونا ہے جو اللہ رب العالمین نے قبول کرنا ہے، جو اللہ رب العالمین نے فرمانا ہے، جو اس نے حکم دینا ہے، دار دنیا میں تو وہی ہونا۔ کن فیکون کی بات ہے، ہماری دسترس میں تو کچھ بھی نہیں۔ ہدایت بھی قرآن و سنت ارشاد فرماتی ہیں کہ ہدایت بھی من جانب اللہ ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اپنا کردار ظاہر کیا، اپنی نیت ظاہر کی، مکلف تو اس بات کے ہیں۔ اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ پوری محنت کیا کریں، دیکھا کریں کہ میں نے اس ہفتے میں، اس مہینے میں کس اللہ کے بندے تک بات پہنچائی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب میں غفیر اکٹھے ہوں، کوئی یہ منشا نہیں ہے کہ اپنی کو بہت بڑی طاقت ہو، نہیں، منشا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق تک اللہ کا یہ کیفیات قلبی کا نظام پہنچے۔ کوئی ذات کی کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، کسی سے کوئی ذات کی انا نہیں ہے، کسی سے کوئی ضد نہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ذمہ دار ہوں۔ میں اب آپ سلسلہ سے ضرور درخواست کروں گا کہ محنت کرو۔ کہتے ہیں نا وقت نکالو دین کے لیے، میں کہتا ہوں اپنے لیے وقت نکالو، کیونکہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین اسلام کے محتاج۔ پھر بات آتی ہے، سوال آتا ہے کہ میں کیسے منازل حاصل کروں، میرا ذکر کیسے پختہ ہو، مجھے کیسے کیفیات قلبی نصیب ہوں، میں کیسے فنا فی الرسول ہو سکتا ہوں۔ فنا فی الرسول اسے کہتے ہیں جو روحانی طور پر دربار رسالت تک حاضری کی اجازت رکھتا ہو، حاضر ہو سکتا ہو۔ فنا فی الرسول ہونا یہ 14 صدیاں ہی نہیں، حالات دنیا بدل جاتی ہے، عالم بدل جاتا ہے، یہ عالم ظاہر ہے، عالم برزخ میں دربار رسالت میں حاضر ہونا فنا فی الرسول کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں فنا فی الرسول تک کیسے پہنچ سکتے؟ صبح شام کا جو قرآن و حدیث تعلیم فرماتی ہیں، بہترین ٹائم ہے ذکر کے، ہمیں جو تربیت دیتے ہیں مشائخ اعظام،
باقاعدہ ذکر کریں. جو نئے لوگ ہوتے ہیں، نئے ساتھی ہوتے ہیں، انہیں میں پہلا لطیفہ 1 منٹ میں کرا کر اٹھ جاتا ہوں، لمبا ذکر بھی نہیں کراتا کہ یہ گھبرائیں نہیں. لیکن جو ساتھی پرانے ہیں انہیں میں کیا رعایتیں بتاؤں. صبح شام تکڑے ہو کر ذکر کریں، پوری محنت محبت اور شوق سے ذکر کریں. ایک وقت آئے گا آپ کو سمجھ آئے گی وہ چند سانسیں جو اللہ کے نام پر لی تھیں کتنا بڑا عطا تھی اللہ کی. اس کا حاصل آج نہیں سمجھ آئے گا. دنیا میں مناظر دیکھتے ہو، کردار دیکھو، اپنے معاملات دیکھو، کتنے پابند ہیں حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آخری بات کہ جو احباب بھی آپ پاکستان جاتے ہیں خاص وقت نکالا کریں. ایسے نہ کیا کریں کہ میں آج چھٹی مہینہ آیا ہوں تو 1 دن آیا حضرت جی کو مل کے چلا گیا. نہیں، وہاں 2-4 دن یہاں سے اپنے اوقات میں مخصوص کر کے گئے کریں اور اس رگڑے میں شامل ہوا کریں. وہاں ذکر اذکار کی جو محنت کرائی جاتی ہیں اس میں محنت کریں. وہ آپ کا وقت وہ ہے کہ جو صرف اس پر صرف ہو. جب وہاں جائیں تو وقت ضائع نہ کیا کریں گفتگو میں. لوگوں کے ساتھ تعلقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے رہا کریں جیسے انسان وہاں پر نفلی متکف ہو. وقت صرف ہو ذکر کے علاوہ تو قرآن کریم میں ہو، وقت صرف ہو ذکر کے علاوہ تو درود شریف پڑھو. اپنے آپ کو پابند رکھا کرو. وہاں جب جاتے ہو تو اس پر محنت کرو. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے تو آپ محسوس کریں گے کہ کیا تبدیلی آتی ہے کیفیات میں، سوچوں میں. اور پھر ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک بات عبادات کی. جب بات ہے تو اتنا کافی ہے کہ اللہ کو اللہ عبادت کے لائے بڑی سادہ بڑی سمپل ہو کر اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا آپ کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، میرا آپ کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے. آپ احباب جو ایک ایک قدم اٹھا کر آئے ہیں اللہ رب العالمین اپنے صدقے اپنے حبیب کے صدقے اسے قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہماری زندگی کو اس اپنے نام پر اکٹھے ہونے کے لیے، اپنے حبیب کے ذکر پر اکٹھے ہونے کے لیے ہمیں یہ اجر عطا فرمائے کہ ہماری آئندہ زندگی جو ہے وہ اس نیٹ پر بسر ہو جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھک تو نہیں گئے؟ میں تو تھک گیا ہوں. خالی گلاس تو کھا کے